بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے میت کے ترکے کے متعلق مسائل، اس کے میراث کے متعلق مسائل۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے کے ساتھ، اس کے میراث کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اس کی تجہیز و تکفین ہے، اس کا قرض ہے، وصیت ہے، اور نمبر 4 وراثت ہے۔ سب سے پہلے میت کی میراث میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور اگر تجہیز و تکفین میت کی تدفین سے کچھ مال بچا تو پھر اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ اس سے کچھ بچا تو پھر کل مال کے تہائی میں میت کی جو جائز وصیتیں وہ پوری کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو مال ہے وہ شرعی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تجہیز و تکفین میں نہ تو افراط کیا جائے گا، نہ اسراف اور نہ تفریط۔ سنت کے مطابق درمیانی درجے کا کفن خریدا جائے گا، اور غسل دینے والا، قبر کھودنے والا اگر کوئی نہ ہو تو اجرت پہ لینا پڑے تو یہ خرچ جو ہے یہ بھی اس کی میراث میں سے دینی پڑے گی۔ اور اگر قبرستان کے لیے جگہ نہ ہو اور اس طرح کوئی وقف قبرستان نہیں ہے، جگہ خریدنی پڑے تو وہ بھی اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکے میں سے خریدی جائے گی۔ اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں کفن کے علاوہ، تو وہ چیزیں اس کے ترکے میں سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ ترکہ میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو خاوند اس کا زندہ ہو تو تجہیز و تکفین کا خرچ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ عورت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس سے نہ لیا جائے گا۔ ہاں اگر شوہر نہیں تو پھر عورت کا چھوڑا ہوا جو مال ہے ترکہ ہے اس میں سے لیا جائے گا۔ اور اگر کسی میت کے لیے کفن کوئی شخص اپنی خوشی سے دے دے تو یہ جائز ہے، البتہ اس شخص یعنی کفن دینے والے کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کوئی بھی مال نہ چھوڑا ہو تو اس کی جو تجہیز و تکفین ہے اگر کوئی اور شخص نہ کرے تو وہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو سرکاری خزانہ ہے اس سے حکومت ادا کرے گی۔ زکوٰۃ کی رقم، نظر، فطرانہ وغیرہ، یہ جو رقم ہے جس کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے وہ تجہیز و تکفین میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح اس کی زکوٰۃ، اس کی نظر یا فطرانہ وغیرہ یا روزوں کا فدیہ وغیرہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر تجہیز و تکفین کے خرچ سے کچھ بھی نہ بچا تو نہ قرض خواہوں کو کچھ ملے گا، اور نہ وصیت میں خرچ ہوگا، اور نہ وارثوں کو میراث میں کچھ مل سکتا ہے۔ تو جب کسی میت کی تجہیز، تکفین اور تدفین ہو گئی تو اب اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ اس کے قرضوں کی ادائیگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نماز جنازہ آتا، کسی میت کو لایا جاتا جنازے کے لیے اور جس پہ قرض ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو جائے تو اس پہ نماز جنازہ پڑھتے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ اس پر تم نماز جنازہ پڑھ دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میت وہ جو مقروض ہو وہ مرنے کے بعد قرض کے سلسلے میں مقید رہتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو، صدقات وغیرہ کا ثواب اس تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ سب سے اہم کام وہ قرضوں کی ادائیگی ہے۔ بیوی کا مہر اگر ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض ہے، دوسرے قرضوں کی طرح وہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ وہ وراثت کا جو حصہ ہے وہ الگ ہے، اور یہ جو مہر ہے یہ قرض ہے، تو یہ بھی باقی قرضوں کی طرح سب سے پہلے یہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی شخص پہ بہت زیادہ قرضیں ہوں، بہت سارے لوگوں کے قرضیں ہوں اور اس نے کم مال چھوڑا ہو تو ان قرضوں کے تناسب سے، یعنی سب کو اگر آدھا آدھا مل سکتا ہے تو سب کو آدھا آدھا قرضہ دیا جائے گا، 1/3 مل سکتا ہے تو 1/3 دیا جائے گا، لیکن بعض کو محروم اور بعض کو دینا یہ درست نہیں ہے، سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے گا۔ پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے اس کی اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ وہ غریبوں کا جو قرض ہے وہ معاف کر دیا کرتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ تو علماء نے لکھا ہے اس طرح اگر کوئی غریب ہے، مقروض ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ قرض نہیں دے سکتا، تو اس کا جو قرض ہے وہ معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر قرض کے لیے تو اس کا چھوڑا ہوا مال وہ پورا نہ ہوا تو جتنا ترکہ میں سے قرض ادا ہو سکے اتنا ادا کرنا واجب ہے۔ ترکہ ختم ہو گیا تو ورثاء کے ذمے واجب نہیں کہ وہ اپنی طرف سے قرض ادا کریں، ہاں ان کے لیے یہ افضل ہے کہ وہ اپنے والد کو یا اپنے اس رشتہ دار کو اس قرض سے بخشدوش کر دیں تاکہ آخرت میں اس کو یعنی سزا نہ ہو۔ تو تجہیز و تکفین کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ قرضوں کی ادائیگی ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے جائز وصیتوں کی تعمیل۔ کوئی جائز وصیت اس نے کی ہے تو 1/3 مال میں سے اس کے سارا جو ترکہ ہے اس کے 1/3 مال میں سے اس کا وہ جو ترکہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ میت نے یعنی یوں کہا کہ میں اتنے مال کی فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں، یا میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں شخص کو دے دینا۔ اور اگر یعنی وہ اس میں اپنی مرنے کا ذکر کرے یا یوں کہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال فلاں کام میں لگا دینا، تو یہ وصیت شمار ہوگا، چاہے وہ بیماری میں کہے یا تندرستی میں کہے، اور خواہ اسی بیماری میں مرا ہو یا ٹھیک ہونے کے بعد مرا ہو۔ لیکن اگر اس نے اس میں اپنی موت کا ذکر بالکل نہیں کیا، نہ وصیت کا لفظ بولا، بلکہ صرف یوں کہا کہ فلاں چیز میری فلاں شخص کو دے دو یا فلاں کام میں لگا دو، تو یہ وصیت نہیں ہے، اور اس پہ وصیت کے جو احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے مسجد تعمیر کرانے کے لیے یا کنواں وغیرہ بنانے کے لیے یا فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے لیے یا کسی کو تحفہ ہدیہ دینے کے ارادے سے روپیہ رکھا تھا یا سامان جمع کیا تھا یا حج کرنے کے واسطے رقم رکھی تھی اور موت پیش آ گئی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ترکہ میں داخل ہوں گی، وصیت میں شمار نہ ہوں گی۔ اور وصیت 1/3 مال سے زائد کی وصیت باطل ہے۔ اسی طرح نابالغ اور مجنون کی جو وصیت ہے وہ بھی باطل ہے، اور میت نے اگر اپنے کسی شرعی وارث کے لیے، باپ کے لیے یا بیٹے کے لیے اس کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت بھی باطل ہے، کیونکہ شرعی ورثاء کا حصہ وہ شریعت نے خود مقرر کیا ہے۔ وصیت اس شخص کے لیے ہوگی جو وارث نہ ہو، اور اپنے کسی وارث کو میراث سے محروم اور عاق کرنے کی جو وصیت ہے یہ بھی باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شرعی طور پہ کوئی شخص اپنے مال سے کسی بھی اپنے وارث کو عاق نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، یہ اس کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی زندگی میں اگر وہ کسی کو زیادہ یا کم دے دے یا کسی کو سارا دے دے اور ایک کو محروم کر دے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کر دیا تو وہ شخص پھر باپ کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر وصیت کرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت سے رجوع کر لیا تو وہ جو وصیت ہے وہ باطل ہو جائے گی، یا جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی اور وہ شخص مر گیا تو تب بھی اس کی جو وصیت ہے وہ باطل ہو جائے گی، یا جس کے لیے اس نے وصیت کی اور اس نے وصیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تب بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص کا یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پختہ کرنا اور ختم پڑھوانا یا 40واں سالانہ کروانا، یہ سب وصیتیں باطل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ فلاں پڑا ہے، مجھے فلاں جگہ دفن کرنا اور میرا جنازہ اس طریقے سے ادا کرنا، اس طرح کی جو وصیتیں ہیں یہ وصیتیں بھی باطل ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد وہ یہ جو کام ہیں یہ اس کے نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے ورثاء کے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو وصیت کی، اور وصیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یعنی یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ وصیت کے لیے کوئی رجسٹر یا کاپی تیار کرے اور اس میں اپنی نمازوں کا، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ فطر، قربانی، قسم کے کفارے، قرض، امانت، ان تمام چیزوں کی وصیت لکھ لے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ وارثوں پر میراث کی تقسیم ہے۔ تو اس کی یعنی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اب جتنے وارث ہوں گے اسی اعتبار سے ان کو اس کے حصے ملیں گے، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان سب کو جو ہے اسی اعتبار سے ان کے حصے جو ہیں وہ ملیں گے۔ اور اولاد کو عاق کرنا جسے میں نے بتا دیا شرعاً یہ بے اصل ہے، اس سے اولاد جو ہے وہ عاق نہیں